نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ پس جب تم امن میں آؤ، وہ شخص جس نے نفع حاصل کیا عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر، پس جو کچھ آسانی سے میسر ہو جانور قربانی، فمن لم یجد، پس جو نہ پائے پس روزے رکھنے ہیں 3 ایام حج کے اندر اور 7 روزے جب تم لوٹ کر آؤ، یہ 10 روزے ہو گئے کامل۔ یہ اس شخص کے لیے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے پڑوس میں نہیں ہیں، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو بے شک اللہ سخت سزا والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ برادران مکرم، ایک ہی آیت چل رہی ہے جس کا آج تیسرا درس ہے۔ پچھلے حصے میں ان حجاج اور معتمرین کا حکم بیان ہوا کہ جو احرام باندھنے کے بعد کسی عارض اور سبب کی وجہ سے روک دیے گئے کہ وہ عمرہ اور حج کی تکمیل سے محروم ہو گئے، تو ان کا طریقہ بتایا قرآن کریم نے کہ وہ جانور اپنا مذبح کی طرف بھیج کر وہاں ذبح کرا لیں، ذبح کرانے کے بعد احرام سے نکل جائیں۔ اب ایک ظاہری کیفیت ہے، لیکن اس کا اگلا حکم کیا ہے وہ حدیث سے ثابت ہے۔ وہ یہ کہ جب ایک انسان احرام کو درمیان میں کھول دے، حدود احرام سے نکل آئے باہر، اب اس کے لیے لازم ہے کہ اس حج اور عمرے کی قضا کرے۔ قضا اس پر فرض اور واجب ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ ایسا معاملہ فرمایا کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر اہل مکہ نے آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا، آپ نے جانوروں کی قربانی دے کر احرام کھول دیا، واپس مدینہ چلے گئے۔ لیکن آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور انہی صحابہ کی معیت میں واپس آئے اور عمرۃ القضاء فرمایا، اس عمرہ کی قضا کی کہ جس سے روک دیے گئے تھے۔ اب اگلے حصے میں ایک اور زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں ایک مزاج یا ان کا ایک ذہن بنا ہوا تھا، قرآن اس کی تصحیح کر رہا ہے۔ وہ ذہن کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جب اشہر حج شروع ہو جائیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ایام، تو ان ایام کے اندر صرف حج کی عبادت جائز ہے، عمرہ اشہر حج کے اندر ناجائز اور حرام ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کا ایک خیال تھا۔ قرآن کریم نے اس کی اصلاح فرمائی ہے کہ یہ کلیتاً کہنا کہ اشہر حج کے اندر عمرہ جائز نہیں ہے، صرف حج ہی ہو سکتا ہے، یہ خیال باطل ہے، علی الاطلاق ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس کی تصحیح کس طرح فرمائی؟ فرمایا لوگ ہیں 2 طرح کے، ایک وہ طبقہ ہے جن کا گھر بار اہل و عیال میقات کی جو حدیں ہیں مکہ کے اطراف کے اندر، میقات ان جگہوں کو کہا جاتا ہے کہ شریعت مطہرہ نے مکہ کے اندر داخل ہونے والے مثلا مشرق، مغرب، شمال، جنوب کی طرف سے ہر طرف سے ایک حد مقرر کی ہے کہ جب انسان اس حد سے مکہ کی جانب گزرے تو عمرے یا حج کے احرام کے ساتھ گزرے، بغیر احرام کے حدود حرم میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ یہ اس سرزمین مکہ کی عظمت ہے کہ
اس کی تعظیم کے پیش نظر اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا۔ تو یہ مختلف مواقیت ہیں، میقات ہیں، یلملم ہے، جحفہ ہے، ذات قرن ہے، تو یہ ان جگہوں کے نام ہیں کہ جہاں پہ احرام باندھنا واجب اور فرض ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ان حدود میقات کے اندر کے باشندے ہیں، اندر کے رہائشی ہیں، ان کے لیے تو اشہر حج کے اندر عمرہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایام حج گزرنے کے بعد ان کے لیے تو ہر وقت عمرے کی سہولت ہے، ان کو سفر کی دقت پیش نہیں آتی، وہ عمرہ کر سکتے ہیں۔ البتہ حدود میقات سے باہر کے جو آنے والے لوگ ہیں باشندے دوسرے اطراف و اکناف سے، وہ اگر اشہر حج کے اندر حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لیں تو ان کے لیے جائز ہے، ان کے لیے راستہ کھلا ہے۔ کیوں کہ مستقل عمرے کے لیے دور دراز سے آنا ان کے لیے دشوار ہے، مشکل ہے۔ اس لیے باہر کے باشندے جو میقات کے حدود سے باہر کے رہائشی ہیں ان کے لیے یہ عمل جائز، حدود کے اندر رہنے والوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب فرمایا کہ جب حج و عمرے کو باہر کے لوگوں میں سے کسی نے جمع کر لیا، من تمتع بالعمرۃ الی الحج، اب یہ لفظ تمتع کا لغوی معنی تو ہوتا ہے نفع حاصل کرنا، لیکن یہ حاجی حضرات نفع جو حاصل کرتے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں، ایک حج قران والی اور ایک حج تمتع والی، یہ دونوں کو شامل ہے آیت کریمہ۔ حج قران یہ ہے کہ انسان جب اشہر حج میں احرام باندھے تو احرام کے اندر حج و عمرہ دونوں کی نیت کر لے، ایک ہی احرام کے اندر دونوں عمل انجام دے کہ پہلے جا کر عمرہ ادا کرے، جب عمرہ سے فارغ ہو جائے تو اپنا احرام نہ کھولے بلکہ حرم کے اندر موجود رہے، احرام کی حالت میں رہے، پھر جب 8ویں ذی الحجہ کو مناسک حج شروع ہوں تو مناسک حج کو ادا کرے، اور 10-11 ذی الحجہ تک جب مناسک کے حج سے فارغ ہو تب وہ احرام کھولے۔ تو ایک ہی احرام کے اندر دونوں عمل کیے، عمرے کا بھی اور حج کا بھی، اس کو کہتے ہیں حج قران۔ نمبر 2، تمتع یہ ہے کہ جاتے وقت تو صرف احرام عمرے کا باندھا ہے، نیت عمرے کی ہے، وہاں جا کر عمرے کے افعال ادا کیے اور ادا کر کے احرام کھول دیا، احرام سے فارغ ہو گیا۔ اب جناب جب 8 ذی الحجہ آئی، مناسک حج کی ابتدا ہونی تھی، تو وہیں حرم سے دوسرا احرام باندھا اس حج کے لیے۔ تو عمرے کا احرام الگ، حج کا الگ، لیکن سفر ایک ہے دونوں کا، تو اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ تو یہ آیت کریمہ من تمتع بالعمرۃ الی الحج، کہ جس نے حج کے ساتھ عمرے کو ملا کر یہ دینی منفعت فائدہ حاصل کر لیا ہے، اب اس کے لیے دم شکر لازم ہے، دم شکر کہ ایک قربانی دے، جس نے یہ 2 نعمتیں حاصل کی ہیں ایک سفر میں، اس پر ایک دم دینا شکرانے کے طور پر واجب ہے۔ اب قرآن نے کیا کہ مستیسر من الحج، جو کچھ میسر ہو، اونٹ کی طاقت ہے اونٹ ذبح کر دے، گائے کی طاقت ہے گائے ذبح کر دے، بکری کی طاقت ہے بکری ذبح کر دے، تو یہ دم شکر ہے جو اسی حدود حرم کے اندر ذبح ہونا ہے، چاہے خود کرے چاہے کسی وکیل کے ذریعے سے کروا دے۔ لیکن آگے فرمایا فمن لم یجد، جس انسان کو یہ طاقت نہیں ہے، یا تو پیسہ نہیں ہے کہ جناب جانور خرید سکے، یا یہ پیسہ تو ہے لیکن وہاں جانور کا ملنا مشکل ہے، کوئی بھی صورت ہو، جس کو قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے لیے فرمایا فصیام 3 ایام فی الحج، اب اس نے دم شکر کی بجائے روزے رکھنے ہیں۔ لیکن روزے کتنے ہیں؟ فرمایا کہ 3 روزے تو ایسے ہیں کہ جو ایام حج کے اندر ہی رکھنا لازم ہے، واجب ہے، اور خود قرآن نے کہا فصیام 3 ایام فی الحج، ایام حج کے اندر رکھنے ہیں۔ ان کی ترتیب یوں ہوگی کہ 7ویں ذی الحجہ، 8ویں ذی الحجہ اور 9ویں ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، یہ 3 دن روزے رکھے جس کے پاس جانور قربان کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ اب یہ 3 روزے حج کے ایام میں پورے ہو جائیں گے، پھر 10ویں ذی الحجہ کو ویسے روزہ ممنوع ہے، 10ویں 11ویں 12ویں کو یہ عید کے ایام ہیں،
یہ ایام ممنوعہ میں سے ہیں۔ اب جب احرام سے فارغ ہو تو بقیہ 7 روزے چاہے تو مکہ میں رکھ لے چاہے تو مکہ میں نہ رکھے، بلکہ جب واپس گھر لوٹ کر آ جائے تو اپنے گھر آ کر رکھے۔ لیکن یاد رکھنا کہ جس حاجی نے، جس معتمر اور جناب قارن نے، متمتع اور قارن نے ایام حج کے 3 روزے نہیں رکھے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اب اس پر فرض ہے کہ جانور ہی قربان کرے۔ جو 3 دن پہلے روزے نہیں رکھ سکا تو اب اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اب فدیہ کس سے دے گا؟ دم شکر سے جانور قربان کر کے دے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے حدود بتائی ہیں، فرمائے تلک عشرۃ کاملہ کہ یہ 10 روزے ہو جائیں گے پورے 3 ایام حج کے اور 3 گھر لوٹنے کے بعد۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، فرمایا یہ حکم قران کا اور تمتع کا ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے اہل و عیال مسجد حرام کے حدود یعنی حدود میقات کے اندر رہنے والے نہیں ہیں، باہر کے لوگ ہیں، مسافر ہیں۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ، اے حاجی اور معتمرین لوگوں اللہ کا خوف پیدا کرو، ڈرو اس سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ بات یاد رکھو کہ اللہ سخت عذاب والے ہیں۔ اب یہاں عذاب کی دھمکی دینے کا کیا مطلب؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں عذاب کے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص حج کا احرام یا عمرے کا احرام باندھے تو اس کو اس عمل کی تکمیل سے پہلے حج کے فرائض، عمرے کے فرائض، اس کے واجبات، اس کے اعمال کی ترتیب، یہ سارا کچھ علماء سے سیکھ کر جانا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج اس فریضہ کی تکمیل کے لیے تو جاتے ہیں لیکن فرائض کا پتہ نہیں ہے، اعمال کی ترتیب کا پتہ نہیں ہے کہ ترتیب کس طرح واجب اور فرض ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی غفلتوں کی بنیاد پر اپنا اتنا اسلام کا اہم ترین فریضہ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو فرمایا جو لا علمی کے اندر ان احکام اور اعمال کی خلاف ورزی کرے گا اللہ کے حکم کے مخالفت کی صورت میں تو پھر اس کی سزا سخت ہے، پھر اس کی سزا سے بچنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سب سے پہلے تو اس اہم ترین اسلام کی فریضے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ان اعمال کو سیکھ کر اس کی روح کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔